السلام علیکم بچوں، ہمارا سبق چل رہا تھا عدل و احسان۔ اس سبق کے پہلے 2 سوال ہم پڑھ چکے تھے۔ آج ہم تیسرا سوال پڑھیں گے۔ تیسرا سوال ہے احسان کا مفہوم اور اس کے متعلق اسلامی تعلیمات کی وضاحت کریں۔ اس سلسلے میں کیا احتیاط ضروری ہے؟ یہ سوال ہے۔ تو اس سوال میں 3 چیزیں پوچھی گئی ہیں۔ ایک، احسان کا مفہوم کیا ہے؟ اس کے بعد احسان کے بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ اور تیسری چیز کہ احسان کرتے ہوئے احتیاط کیا کرنی چاہیے، کس چیز میں احتیاط ضروری ہے احسان کرتے ہوئے، یہ تیسری چیز پوچھی گئی ہے اس سوال میں۔ تو اس سوال کا جو جواب ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس سوال کا جواب پیج نمبر 32 پہ 32 پہ موجود ہے۔ میں آپ کو نشان لگا کے بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے اس کا جواب یہاں سے لے کر یہاں تک، اس کے بعد یہ آیت نمبر 2، آیت نمبر 3، اور اس کے بعد یہ آیت بھی ہم اس میں شامل کریں گے، آیت نمبر 3، کیونکہ اس میں احسان کا ذکر موجود ہے۔ تو 3 آیات ہیں احسان کے بارے میں، 2 نہیں ہیں۔ اس کتاب میں 3 آیات ہیں اور تینوں کی تینوں ہم جواب میں شامل کریں گے۔ اس کے بعد پیج نمبر 33 پہ بھی اسی کا جواب موجود ہے، وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پیج نمبر جو 33 ہے وہاں پر آپ یہ جس کو میں انڈر لائن کروں گا یہ لکھو گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں دوبارہ اس کو صحیح سے انڈر لائن کر دیتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد نے کا لفظ آپ خود لکھو گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے بعد صحابہ کرام کو فرمایا، یہ یہاں تک، جہاں تک اس حدیث کا ترجمہ ہے یہاں تک اس کا جواب ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو انڈر لائن کیا میں نے، اس کے بعد نے کا لفظ آپ خود لکھو گے، اس کے بعد ہے صحابہ کرام کو فرمایا آپس میں ایک دوسرے کی کوتاہیوں کو معاف کر دیا کرو، یہاں تک۔ اور اس کے بعد پھر اسی پیج پر اور بھی اسی سوال کے جواب میں کچھ شامل کرنا ہے ہم نے اسی پیج سے، تو وہ بھی نشان لگا دیتا ہوں، وہ یہاں سے لے کر آپ نے یہاں تک، یہ بھی اسی کے اندر شامل ہوگا۔ تو اب ہم اس کو ریڈ کر لیتے ہیں۔ ریڈ کرنے کے بعد میں آپ کو بتا دوں گا کہ اس سبق میں کیا تھا، اس سوال کے جواب میں کیا تھا۔ تو شروع سے ہم اس کو ریڈ کرتے ہیں۔ پیج نمبر 32 پہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں سے یہاں تک، تو پہلے ہم اس کو ریڈ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ ہیڈنگ بناؤ گے، احسان کا مفہوم، وہ اوپر ہیڈنگ بنی ہوئی ہے، یہی لکھو گے آپ۔ احسان یہ ہے کہ کسی کے ساتھ برائی کے بدلے برائی نہ کی جائے بلکہ اس کی برائی معاف کر دی جائے اور اس سے درگزر کیا جائے۔ احسان یہ بھی ہے کہ نیکی میں پہل کی جائے، نیکی کے بدلے میں زیادہ نیکی اور برائی کے بدلے میں بھی بھلائی کی جائے۔ احسان یہ بھی ہے کہ کسی کام کو خوبصورت اور بہتر طریقے سے کیا جائے۔ ہر کام میں حسن اور خوبصورتی پیدا کرنا احسان ہے۔ اس کے بعد ارشاد ربانی ہے، یہ جو دوسری آیت تھی یہ آپ ایسے لکھو گے، اور کا لفظ کٹ کر دو گے، یہاں پہ اور کا لفظ کٹ کر کے آپ ڈائریکٹ لکھو گے ارشاد ربانی ہے یہ آیت، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، ترجمہ لکھا ہوا ہے، لوگوں کے ساتھ احسان کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر جو 2 تھی احسان کے بارے میں وہ یہ ہے، اور اسی طرح آپ لکھو گے جیسے کتاب کے اوپر ہے۔ ایک اور آیت میں ہے وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے۔ ترجمہ لکھا ہوا ہے،
ترجمہ بھی ہو گیا۔ اس کے بعد آیت نمبر جو 3 ہے وہ بھی ہم شامل کریں گے۔ یہ والی جو آیت ہے اس میں آپ عدل کے لفظ کو اور واو کے لفظ کو آپ کٹ کر دیں گے اس طرح سے، اور لکھو گے کیا؟ احسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ایک اور ارشاد ہے۔ آپ اس طرح سے اس کو لکھو گے، احسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ایک اور ارشاد ہے، اس طرح سے لکھو گے۔ یہ ایک دو لفظ آپ اپنی طرف سے ایڈ کرو گے۔ کیا ہے جی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی۔ ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ عدل و احسان اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے، یہاں تک۔ اور اس کے بعد پیج نمبر 33 پہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو میں نے آپ کو خود لکھوایا تھا لفظ نے کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے بعد یہاں سے صحابہ کرام کو فرمایا آپس میں ایک دوسرے کی کوتاہیوں کو معاف کر دیا کرو، یہاں تک۔ اور اس کے بعد میں نے آپ کو یہاں سے یہاں سے بتایا تھا یہاں تک، تو اب ہم اس کو ریڈ کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے، پہلی ایک ہیڈنگ بنوائی تھی میں نے آپ کو، احسان کا مفہوم۔ اس کے بعد دوسری ہیڈنگ آپ نے بنانی ہے، یا جب آیات لکھنے لگو کیا وہ آپ نے ہیڈنگ بنانی ہے؟ ہیڈنگ بنانی ہے آپ نے احسان کے متعلق اسلامی تعلیمات۔ اور تیسری ہیڈنگ اب ایک اور ہے، وہ آپ بناؤ گے یہاں پہ اس پیراگراف کے اوپر۔ کیا ہیڈنگ بنے گی اس پیراگراف کے اوپر؟ جو جتنا میں نے بتایا یہاں پہ ہیڈنگ بنے گی، احسان میں احتیاط کی ضرورت۔ تو اب ہم اس کو ریڈ کر لیتے ہیں۔ عدل و احسان کی بہتر شکل تو یہ ہے کہ آپ حسن سلوک سے کام لیں۔ کوئی آپ کے ساتھ زیادتی بھی کرے تو اسے معاف کر دیں، کوئی آپ کے ساتھ بلائی کرے تو اس کے ساتھ اس سے بہتر بلائی کریں۔ اگر یہ نہ کر سکیں تو پھر کم از کم انصاف اور عدل سے کسی صورت بھی انحراف نہ کریں۔ اور اس کے بعد ہے جی، اور کسی کے ساتھ زیادتی ہرگز نہ کریں، لیکن جہاں معاملہ کسی ایسی زیادتی کا ہو جسے معاف کرنے سے ظالم کی حوصلہ افزائی ہو، وہاں فرد کو احسان کرنے کی بجائے معاملہ عدالت کے سپرد کر دینا چاہیے، تاکہ دوسرے لوگ اس زیادتی سے محفوظ رہیں اور برائی کو کھلی چھٹی نہ مل جائے، یہاں تک۔ اب احسان کے مفہوم میں آپ نے کیا چیز پڑھی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جو ہیڈنگ تھی احسان کا مفہوم، تو اس میں آپ نے پڑھا کہ احسان کا مطلب ہے کسی کی برائی کے بدلے بلائی کرنا، یعنی اگر کوئی آپ کا نقصان کر دیتا ہے تو آپ اس کا نقصان نہ کریں، بلکہ ہو سکے تو فائدہ کریں۔ تو آپ کے اس احسان سے ایک دن تو بندہ ضرور متاثر ہوگا۔ پھر آپ نے اس میں پڑھا کہ نیکی میں پہل کرنا بھی احسان ہے، یہ بھی احسان کی ایک صورت ہے۔ جیسے اسلام نے ہمیں سلام کرنے میں پہل کرنے کا حکم دیا کہ دو بندے ملیں تو سلام کرنے میں پہل کرنی چاہیے۔ اور احسان یہ بھی ہے کہ نیکی کے بدلے زیادہ نیکی کرنا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آپ کو تحفہ دے تو اس سے اچھا تحفہ لٹانے کی کوشش کریں، یہ ایک نیکی ہے اور یہ احسان کی صورت میں آ جائے گا۔ اور یہ آپ پہلے جان چکے کہ برائی کے بدلے بلائی کرنا احسان ہوتا ہے۔ کسی کام کو خوبصورت اور بہتر سے بہترین بنانا بھی کیا ہے؟ احسان ہے۔ یہ چند ایک صورتیں احسان کی یہاں پہ ذکر ہیں۔ اس کے بعد آپ کو ہیڈنگ بنوائی تھی احسان کے متعلق اسلامی تعلیمات۔ اس میں پہلے آدمی آپ نے پڑھا احسان کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ بچوں، ہماری زندگی کا جو حقیقی مقصد اور صحیح مقصد ہونا چاہیے نا، وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہی ہونا چاہیے، کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ اور اس آیت میں ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کس چیز سے راضی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ احسان کرنے سے راضی ہوتے ہیں۔ لیکن چند صورتیں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کیا کام کرو گے تو وہ احسان میں شامل ہوں گی۔ کچھ صورتیں تو آپ پہلے پڑھ چکے،
جیسے برائی کا بلائی کے ساتھ جواب دینا، کسی کی بلائی سے بڑھ کر بلائی کرنا بھی احسان، اسی طرح غریب فقیر مسکین کی اللہ کو راضی کرنے کے لیے مدد کرنا بھی کیا ہے؟ احسان ہے۔ قرض دار کو مہلت دینا بھی احسان ہے، مطلب آپ نے کسی سے قرض لینا ہے لیکن وہ بیچارہ مجبور ہے، ابھی تک وہ وعدے کے مطابق ادا نہیں کر سکا، تو اس کو تھوڑی مہلت دے دینا کہ آپ تھوڑی مہلت اور لے لو، تو یہ بھی احسان میں چیز شامل ہوتی ہے۔ دوسری آیت میں آپ نے پڑھا کہ آپ لوگوں پر اس طرح احسان کریں جس طرح آپ پر اللہ نے احسان کیا۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ احسان کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑنی چاہیے، جس قدر طاقت ہو اس قدر احسان کرنا چاہیے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے احسانات جو اللہ نے ہم پر کیے ان کی گنتی کرنا چاہیں تو ممکن نہیں ہے۔ مثال ایک چھوٹی سی لے لیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح سلامت دھڑکتا ہوا دل دیا بالکل بغیر کسی قیمت کے، لیکن اگر اسی دل میں جو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے تھوڑا سا مسئلہ پیدا ہو جائے اور ہم اس مسئلے کو حل کروانا چاہیں تو ہماری کتنی رقم خرچ ہو جاتی ہے۔ حالانکہ چیک کرنے والوں نے دل کو چیک کرنا ہوتا ہے، نیا دل نہیں دینا ہوتا، پھر بھی وہ کتنے رقم ہماری خرچ ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو ایک مثال تھی۔ اگر ہم اپنے جسم پر اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو احسانات کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن مجید میں فرما دیا وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یعنی احسانات کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے۔ اور تیسری آیت جو تھی وہ تھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا حکم دیا، ایک تو تھا کہ عدل کرو، دوسرا تھا احسان کرو، اور تیسرا تھا رشتہ داروں کو ان کے حق دو، اور رشتہ داروں کو ان کے حق دو۔ یہ جو تھا یہ آیت اس کی وضاحت میں پہلے کر چکا ہوں، جو سوال نمبر اسی سبق کا سوال نمبر 2 تھا اس میں۔ اس کے بعد تیسری ہیڈنگ میں نے آپ کو بنوائی تھی، وہ اس کے بعد ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کو بتایا کہ آپس میں ایک دوسرے کی کوتاہیوں کو معاف کر دیا کرو، اور آج ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کس قدر دوسروں کی غلطیاں معاف کرتے ہیں۔ اگر تو ہم کرتے ہیں تو ہم نبی کے اس فرمان کو مانتے ہیں، اگر نہیں کرتے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نبی سے محبت نہیں ہے، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی بات مانی جاتی ہے۔ اس کے بعد تیسری ہیڈنگ میں نے بنوائی تھی احسان میں احتیاط کی ضرورت۔ تو اس میں آپ نے پڑھا کہ جو سب سے بہتر صورت ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ کسی کی برائی کا جواب بلائی سے دیں، یا پھر اگر کوئی بلائی کرتا تو اس سے بڑھ کر اس سے بلائی کریں، مثالیں پہلے دے چکا ہوں۔ اس کے بعد لیکن جہاں پہ آپ ایسا نہ کر سکو کہ بلائی کا جواب زیادہ بلائی سے یا برائی کا جواب بلائی سے دے سکو، تو کم از کم عدل سے کام لینا چاہیے، مطلب جتنا اس نے آپ کا نقصان کیا اتنا کر سکتے ہو، اس سے بڑھ کر نہیں، وہ ظلم اور زیادتی میں شامل ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی جگہ معاملہ ایسا ہو کہ ظلم کرنے والے کو معافی دینے کی صورت میں اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہو، یعنی معافی کی وجہ سے اس کی ہمت جواں ہوتی ہو، اس کا حوصلہ بڑھے اور وہ برائی کرنے میں نہ ڈر ہو جائے، تو ایسے بندے کو سزا دلانے کے لیے معاملہ عدالت میں لے جانا چاہیے اور اس کو سزا دلانی چاہیے تاکہ ظلم اور برائی کو ختم کیا جائے، نہ کہ اس کو معافی دے کر اس کا حوصلہ بڑھایا جائے کہ بھائی میں نے تجھے آج معاف کر دیا، اب کل کو دوسرے لوگ بھی معاف کر دیں تو آپ اپنے ظلم کو اور زیادتی کو برقرار رکھیں۔ نہیں، جہاں پر حوصلہ افزائی ہوتی ہو وہاں پہ سزا دلوانا لازمی ہے تاکہ ایسے بندے کو نکیل ڈالی جا سکے۔ تو بچوں یہ تھا آج کا سوال، مجھے امید ہے یہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔